ابو جہل کے بیٹے کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو بٹھایا اور فرمانے لگے، مجھے خبر ملی ہے کہ اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، میری بات سنو۔ صحابہ کرام کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دے، کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے برا کہہ کے نہ پکارے۔ ابو جہل جو پکا بے ایمان کافر تھا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، جس نے اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، میں اس دن اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس کے بیٹے کو تکلیف ہوگی، کوئی اس کے باپ کا کفر نہ گنوائے، کوئی اس کی زیادتیوں کا ذکر نہ کرے، کوئی اس کے بارے میں کوئی آیت نہ پڑھے، کوئی میرا قول نہ دہرائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، میں رونے لگا تو مجھ سے حضرت ابو درداء کہنے لگے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا، میں رو رہا ہوں محبوب کی رحمت العالمین، یہ کہ محبوب یہ کس کے استقبال کی تیاری کرا رہے ہو، جس نے ساری زندگی تکلیف دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم تھے اور ہم لوگوں کی کوئی نہ کوئی کوتاہی تلاش کرتے رہتے ہیں، ہمارا وتیرہ بن گیا ہے۔ کسی کی 99 خوبیاں ہیں، لوگوں کی وہ چھپ جاتی ہیں، پر ایک خامی ساری دنیا دیکھ لیتی ہے۔ یہ ہمارے اندر کی وہ کمزوری ہے جس نے ہمارے علماء، مشائخ اور بزرگوں تک کو معاشرے کے اندر بدنام کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔